بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک پارہ 10 پیغام میں آج انشاءاللہ ہم 21ویں پارے کے 10 پیغامات سیکھیں گے۔ آج امام علی علیہ السلام کی شہادت ہے۔ آپ سب کی خدمت میں اور اپنے مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اپنی پہلی آیت کی طرف۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ پہلا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے خانوادہ مودت اور رحمت کا مرکز۔ جی ہاں، اس آیت کے اندر شادی کا جو ہدف بیان کیا جا رہا ہے وہ ہے سکون، یعنی اگر ایک سکون والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپس میں مودت اور رحمت ہونا ضروری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بہترین فیملی، بہترین خانوادہ جو تھا وہ امام علی علیہ السلام اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا تھا، کہ جب رسول خدا نے امام علی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا علی آپ نے زہرا کو کیسا پایا، تو امام علی علیہ السلام نے کہا کہ میں نے بی بی زہرا کو ایسا پایا کہ جو بہترین مددگار ہو پروردگار کی اطاعت اور عبادت میں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے گھر میں سکون کو لا سکے، مودت اور رحمت ضروری ہے تاکہ اس گھر کو اچھا گھر بنا سکے اور ہم اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر عمل کر سکے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ دوسرا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے والدین کے ساتھ احسان۔ اس آیت میں پہلے اس چیز کا بیان ہو رہا ہے، پروردگار کہہ رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، اور پھر پروردگار جو ہے ماں کی اہمیت کا بیان کر رہا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ماں نے 9 مہینے بچوں کو شکم میں رکھ کر وہ زحمت، وہ تکلیفیں اٹھائیں اور اس زحمت کو تحمل کیا ہے، اور پھر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ 2 سال بھی جو ماں بچوں کو دودھ پلاتی ہے، اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ زحمت کرتی ہے، وہ مشکلوں کو، تکلیفوں کو سہتی ہے اور تحمل کرتی ہے، اپنے وجود کو بچوں کے وجود پر قربان کر دیتی ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے والدین کے احترام، والدین کے ساتھ احسان کا بیان کیا گیا، پھر اس کے بعد ماں کی اہمیت، اور پھر آخر میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ میرا شکر ادا کرو، اور پھر کہتا ہے اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ تو یہاں سے ہمیں والدین کی اہمیت کے بارے میں سمجھ آتی ہے کہ پروردگار اپنے احترام کے ساتھ، اپنے شکر کے ساتھ، کہ پروردگار کہہ رہا ہے میرا شکر ادا کرو، اس کے بعد پھر کہہ رہا ہے کہ اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ تو ہمیں ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ جو ہے ایک مومن جو ہے والدین کے ساتھ احسان سے پیش آتا ہے، احسان کرتا ہے، احترام کرتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ تیسرا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے تکبر سے بچنا۔ اس آیت سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ متکبر شخص جو ہے خیالات کا شکار ہوتا ہے، اور یہاں پر ورڈ جو مختال آیا ہے اس سے مراد جو وہم کا شکار ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اصحاب نے کہا رسول خدا یہ بہت سخت ہے، ہم سب کو اچھا لگتا ہے کہ اچھا لباس پہنے، تو کیا یہ تکبر ہے؟ رسول خدا نے کہا خدا خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، یہ چیزیں جو تم نے کہیں یہ تکبر نہیں، تکبر یہ ہے کہ انسان باوجود اس کے کہ حق کو پہچان جائے انکار کرے اور لوگوں کو خوار اور چھوٹا سمجھے۔ اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ مومن کبھی بھی اپنی زندگی میں تکبر نہیں کرتا، کیونکہ پروردگار عالم جو ہے متکبر شخص سے محبت نہیں کرتا۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ چوتھا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے میانہ روی۔ جی ہاں، مومن اپنی زندگی میں میانہ روی اختیار کرتا ہے، موڈسٹی اختیار کرتا ہے، اعتدال سے پیش آتا ہے اور سب کاموں کو میانہ روی سے انجام دیتا ہے۔ اس آیت کے اندر بیان ہوا کہ مومن رفتار میں، چلنے میں میانہ روی، بلکہ یہ کنایہ ہے، کنایے کے طور پہ استفادہ کیا گیا ہے۔ در حقیقت مومن اپنے اعمال میں افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوتا، ہر چیز کو موڈسٹی سے اور اعتدال سے اس کو کام لیتا ہے۔ یہاں پر انسان کی زندگی
میں بہت سی مثالیں ہیں. مثال کے طور پر اگر ڈرائیونگ جو ہے انسان بہت تیز رفتار سے کر رہا ہو، ہائی اسپیڈ پہ کر رہا ہو، تو احتمال بہت زیادہ ہوتا ہے، پاسبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے. مگر اگر اسی کو میانہ روی اختیار کرے اور ایک نارمل اسپیڈ پہ کرے تو انسان جو ہے ایکسیڈنٹ سے بھی بچ سکتا ہے. اسی طرح انسان اپنے اعمال میں، انسان اپنے کردار میں، ہر چیز کے اندر میانہ روی اختیار کرتا ہے، چاہے وہ مال اور دولت میں ہو، چاہے دوسروں کے ساتھ اخلاق یا غصے یا ہر چیز کے اندر مومن ہمیشہ جو ہے میانہ روی اور اعتدال کو اختیار کرتا ہے. آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف. انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. پانچواں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے خدا کے سامنے سجدہ اور تواضع کی اہمیت. جی ہاں، یہ آیت جو ہے یہ سجدے والی آیت ہے اور اس کو سننے سے سجدہ جو ہے واجب ہو جاتا ہے. عبداللہ بن ہلال امام صادق علیہ السلام کے پاس آئے اور اپنی مالی کنڈیشن کے بارے میں شکوہ کیا. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری مشکلات حل ہو جائیں تو دعا کرو، وہ بھی سجدے کی حالت میں، کیونکہ سب سے نزدیک ترین ٹائم بندے کا خدا کے ساتھ اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہو. اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ انسان سجدے کی حالت میں خدا سے سب سے نزدیک ہوتا ہے. تو اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ پروردگار سے جب بھی دعا کرنی ہو تو سجدے کی حالت میں کریں تاکہ پروردگار اس دعا کو مستجاب کرے. آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. چھٹا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے نماز شب کی طرف توجہ. جی ہاں، ہم نے پہلے بھی پیغامات میں سے ایک پیغام جو ہے نماز شب کی اہمیت کے بارے میں بیان کیا تھا. یہاں پر بھی اس آیت کے اندر بیان ہو رہا ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتے ہیں. اس کی اگلی آیت میں بھی بیان ہو رہا ہے کہ وہ نعمتیں ان کو دی جاتی ہیں. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ آیت امیر المومنین علیہ السلام اور امام کے شیعوں کے بارے میں ہے کہ جو رات کو اٹھ کر عبادت کرتے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ کوئی عالم باعمل یا کوئی مجتہد یا کوئی عارف اس منزل تک نہیں پہنچتا جب تک وہ نماز شب نہیں پڑھتا. تو مومنین کو چاہیے کہ ماہ مبارک رمضان کا بہترین ٹائم ہے، اس سے بہترین استفادہ کریں اور استعمال کریں ٹائم کو. چاہے 3 رکعت ہی نماز کیوں نہ پڑھے مگر اپنے آپ کو نماز شب کی عادت لگائیے. آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم. ساتواں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے خاندانی مرکز اور نسب کے تحفظ کی اہمیت. جی ہاں، اس آیت کے اندر یہ بیان ہو رہا ہے کہ منہ بولا بیٹا یا منہ بولا اولاد، اگر کسی کو منہ بولی اولاد کہیں تو وہ صرف کہنے سے اولاد نہیں بن جاتی. نہ وہ ارث حاصل کر سکتا ہے، نہ وہ دوسری چیزیں، نہ محرم بن سکتا ہے. البتہ محرم بننے کی اپنی فقہ اور اس کے اندر اپنے احکامات ہے، مگر در حقیقت اس آیت کے اندر جو بیان ہو رہا ہے کہ منہ بولا بیٹا یا گود کے اندر کسی بچے کو لے لینا وہ محرمیت کو ایجاد نہیں کرتا. اس لیے خیال رکھنا چاہیے اگر کسی نے کوئی منہ بولا بیٹے کو لیا ہے یا بیٹی کو لیا ہے تو وہ محرمیت جو ہے ایجاد نہیں کرتا، نہ ہی اس کے اوپر دوسرے احکام لاگو ہوتے ہیں. آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. آٹھواں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے دشمن کے مقابلے میں شجاعت. یہ آیت ان منافقین، ان بزدلوں کے بارے میں ہے کہ جب جنگ کا وقت آتا تھا تو ان کی آنکھیں جو ہے وہ حیرت زدہ ہو جاتے تھے. اس سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ مومن ہمیشہ شجاعت رکھتا ہے اور شجاع ہوتا ہے. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کی شجاعت اس کی مردانگی کے برابر ہے. شجاعت کا ثمرہ غیرت ہے، یعنی جتنی شجاعت ہوگی اتنی غیرت ہوگی. انسان جتنی زیادہ غیرت رکھے گا اپنی فیملی، اپنی ناموس اور اپنے وطن کے حوالے سے، اتنا ہی بہتر اس کو ڈیفینڈ کرے گا اور اتنی ہی زیادہ اس کی شجاعت بڑھتی جائے گی. آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نواں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے رسول خدا کی پیروی.
جی ہاں، اس آیت کے اندر رسول خدا کو بہترین آئیڈیل اور بہترین اگزامپل بنا کر پیش کیا گیا ہے، اور مومن ہمیشہ جو ہے بہترین آئیڈیل یعنی رسول خدا کو مانتا ہے، سمجھتا ہے، ان کی تاریخ کو پڑھ کے، ان کی سیرت کو پڑھ کر اس پر عمل کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام خود معصوم تھے، مگر امام صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں امام علی علیہ السلام کے بارے میں کہ امام علی علیہ السلام ایک بار رسول خدا کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، اور ایک کھانا جب تھا، ایک ڈش تھی ان کے سامنے، مگر امام علی علیہ السلام نے اس کو نہیں کھایا۔ جب پوچھا گیا کہ امام آپ نے اس سے کیوں نہیں کھایا، تو امام علی علیہ السلام نے کہا کیونکہ رسول خدا نے اس کو نہیں کھایا تو اسی لیے میں نے بھی اس چیز کو نہیں کھایا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ارادت، کتنی اطاعت ہر چیز کے اندر۔ ہمیں بھی اگر مومن ہے تو صرف نام کا شیعہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ کام کا شیعہ ہونا چاہیے، اور چاہیے کہ رسول کی پیروی کرے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ آخری اور 10واں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے ثابت قدمی۔ جی ہاں، مومنین ہیں کہ جنہوں نے خدا سے وعدہ کیا ہے اور دفاع کرتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں اور اپنے وعدے کو کبھی تبدیل نہیں کرتے۔ امام باقر علیہ السلام نے بھی کہا کہ یہ وہ مومنین ہیں کہ جو اپنے وعدے کو تبدیل نہیں کرتے اور خدا کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، جن میں سے جیسا کہ حضرت حمزہ رسول کے چچا، جعفر امام علی علیہ السلام کے بھائی، اور امام باقر پھر فرماتے ہیں کہ جن میں سے سب سے بہتر اور برترین امام علی علیہ السلام ہیں۔ مومن ہمیں سب سے بہترین جو پیغام حاصل ہوتا ہے کہ مومن اپنے دین میں ثابت قدم رہتا ہے، چاہے جتنی مشکلات اور سختیاں انسان کی زندگی میں کیوں نہ آ جائیں، مرتے دم تک انسان جو ہے اپنے دین میں ثابت قدم رہتا ہے۔ یہ تھے آج کے 10 پیغامات۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے 10 پیغامات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔